السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے فضائل رمضان میں مختلف بیانات جاری ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والامام العادل ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء ويقول الرب وعزتي لا لنصرنك ولو بعد حين۔ حدیث کا ترجمہ ہے، حضور اقدس کا ارشاد ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی: ایک روزے دار کے افطار کے وقت، دوسرا عادل بادشاہ کی دعا، تیسرے مظلوم کی جس کو حق تعالی شان و باتوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا گو کسی مسئلہ سے کچھ دیر ہو جائے۔ حضور اقدس کا ارشاد ہے 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی: ایک روزے دار کے افطار کے وقت، دوسرے عادل بادشاہ کی دعا، تیسرے مظلوم کی جس کو حق تعالی شان و باتوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا گو کسی مسئلہ سے کچھ دیر ہو جائے۔ دور منصور میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ جب رمضان آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا اور نماز میں اضافہ ہو جاتا تھا اور دعا میں بہت عاجزی فرماتے تھے اور خوف خدا غالب ہو جاتا تھا۔ دوسری روایت میں فرماتی ہیں رمضان کے ختم تک بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حق تعالی شان رمضان میں عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم فرماتے تھے اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو اور روزہ داروں کی دعا پر آمین کہا کرو۔ بہت سی روایات کہ رمضان کی دعا کی خصوصیت سے قبول ہونا معلوم ہوتا ہے اور یہ بھی بے تردد بات ہے کہ جب اللہ کا وعدہ اور سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نقل کیا ہوا ہے تو اس کے پورا ہونے میں کچھ تردد نہیں، لیکن اس کے بعد بھی بعض لوگ کسی غرض کے لیے دعا کرتے ہیں مگر وہ کام نہیں ہوتا تو اسے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ دعا قبول نہیں، بلکہ دعا قبول ہونے کے معنی سمجھ لینے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب مسلمان دعا کرتا ہے بشرطِ قطعی رحمی یا کسی گناہ کی دعا نہ کرے تو حق تعالی شان یہاں سے 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ملتی ہے، یا خود ہی وہ چیز مل جاتی ہے جس کی دعا کی ہے، یا اس کے بدلے میں کوئی بری مصیبت اس سے ہٹا دی جاتی ہے، یا آخرت میں اسی قدر ثواب اس کے حصے میں لگا دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ آدھی رات سے اس کا وقت شروع، ایک حدیث میں آیا ہے کہ آدھی رات اس کا وقت شروع ہوتا ہے، یعنی کہ ایک حدیث میں آیا قیامت کے دن حق تعالی شانو بندے کو بلا کے ارشاد فرمائیں گے میرے بندے میں نے تجھے دعا کرنے کا حکم دیا تھا اور اس کے قبول کرنے کا وعدہ کیا تھا، تو نے مجھے سے دعائیں مانگی تھی وہ اس کرے گا مانگی تھی، اس میں اشارہ ہوا تو نے کوئی دعا ایسی نہیں کی جس کو میں نے قبول نہ کیا ہو، تو نے فلاں دعا مانگی تھی فلاں تکلیف ہٹا دی جائے، میں نے اس کو دعا دنیا میں پورا کر دیا تھا، اور فلاں غم کے دفع ہونے کے لیے دعا کی تھی مگر اس کا اثر کچھ تجھے معلوم نہیں ہوا، میں نے اس کے بدلے میں فلاں اجر ثواب تیرے لیے متعین کیا ہے۔ حضور اقدس ارشاد فرماتے ہیں اس کو ہر دعا یاد کرائی جائے گی اور اس کو دنیا میں پورا ہونا یا آخرت میں اس کا عوض بتلایا دیا جائے گا، تو اس اجر و ثواب کی کثرت کو دیکھ کے وہ بندہ اس کی تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا پوری نہ ہی ہوئی ہوتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم دعاؤں کو کثرت سے کریں۔ رمضان المبارک ہے، اس کے ہر وقت ہر ایک گھڑی جو سی قیمتی گھڑی ہے، پہلے روزے سے لے کر مغرب نماز جو سے اسلامی مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے شعبان کی، یعنی مکمل ہونے پر مغرب کی نماز کے بعد رمضان کے پہلے روزے سے لے کر 30ویں روزے کی عصر کی، یعنی مغرب سے 1-2 منٹ پہلے تک یہ لمحات قیمتی لمحات ہیں، ان میں جو بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی قدر کرنے اور نیک اعمال کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ آمین۔ جزاک اللہ۔